السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، جنات، نظر بد، اسیب اور فلمیں، ڈرامے، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، آج آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں جادو، جنات، نظر بد کے علاوہ گانا بجانا اور فلمیں ڈراموں کا نام کیوں لے رہا ہوں۔ جی ناظرین، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا شروع سے سٹارٹ لینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، حقیقت بات یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری جائے تو بہترین نتائج ہیں، بہترین فائدے ہیں، زندگی کے ہر اینگل پر فائدہ ہے۔ اور جب نافرمانی ہو، اللہ کے بتائے ہوئے سارے قانون کی نافرمانی کی جائے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ نیگیٹیو ہے، نقصان ہے۔ اس کی مثال بہت آسان سی ہے، بہت آسان مثال ہے کہ آپ ایک گاڑی کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب اگر ایک کار ہے، گاڑی ہے، اس کے 4 ٹائر ہیں، اس کے اصول ہیں کہ اس کے چاروں ٹائروں میں ہوا ہونی چاہیے، اس کے انجن میں انجن آئل ہونا چاہیے، اس کے پیٹرول ہونا چاہیے۔ یہ سارے ریکوائرز ہیں، اور ڈرائیور کہاں پر بیٹھ کے اس کو گاڑی کو چلائے گا، یہ اس کے اصول ہیں، رول اور اصول۔ اب اگر ان رول اور اصول کی نافرمانی کی جائے، مثال کے طور پہ اب گاڑی کو 4 ٹائر چاہیے لیکن ہم 2 لگا دیتے ہیں، اور انجن کے اندر ایک انجن آئل ڈالنا ہے، اس کی جگہ پہ ہم پیٹرول ڈال دیتے ہیں، اور پیٹرول کی جگہ پہ ہمیں انجن آئل ڈال دیتے ہیں، اور ڈرائیور نے جہاں پر بیٹھنا ہے وہاں پر ان ٹرین بندہ کو بٹھا دیں، تو کیا یہ سارے رول اصول توڑنے سے وہ گاڑی چل پائے گی؟ کبھی نہیں چل پائے گی۔ سیم ایز اٹ از ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے جو رول اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو ایز اٹ از اس کے مطابق اگر گزارتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ تو جب ہم رول اصول توڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیپلی سوچنا ضروری ہے۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، مالعون لعنتی کو تھتکار دیا اور کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے طاقت دے اور مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت اور طاقت دی جاتی ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم سوچیں ذرا، کیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں؟ اگر لسٹ بنائیں کہ اللہ کے بندوں کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر کیا کیا ریکوائرز ہیں، اور ہم ان کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم اگر یہ چیزیں سوچتے ہیں، ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو بہت زیادہ چینج نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ کے حکم کتنے ہیں ایک لسٹ بنائیں، اور ہم نافرمانی کتنی کرتے ہیں وہ بھی لسٹ بنائیں، تو دیکھ لیں آپ کو خود ہی رزلٹ نکل آئے گا، سارا جادو آپ کو نظر آ جائے گا۔ جب ہم رول اصول توڑیں گے تو بالکل صاف کلیئر بات ہے اور سادہ سی بات ہے، نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اب جادو جنات کو اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو چیک کرتے ہیں، جادو کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو سارا ابلیس ہے، ابلیس کا نیٹ ورک ہے پیچھے۔ نظر بد کے اوپر اگر بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اس کی ریسرچ تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی ابلیس کے پاس اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ اسیب کی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں تو وہ بھی سارا نیٹ ورک ابلیس کے پاس پہنچتا ہے، پیچھے سے سارا گائیڈنس جو ہے وہ ساری ابلیس کر رہا ہے۔ اب جادو، جنات، نظر بد کا نیٹ ورک ابلیس سے میچ ہو رہا ہے، تو فلمیں، ڈرامے، نیگیٹیوٹی، یہ سارے مسائل، اس کا بھی رزلٹ سارا ابلیس سے ہی میچ ہوتا ہے۔ جادو کے ساتھ انسان کے اوپر زیادہ ایفیکٹ جو ہے نا ڈپریشن کا بڑھتا ہے، نظر بد کے اوپر اگر زیادہ ایفیکٹ
نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے. اور بھی کافی مسائل گڑبڑ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ انسان جو فیل کرتا ہے وہ ڈپریشن ہے. اسیب اگر انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ بھی دماغ میں انگزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ فیل کرتا ہے. اب یہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ ایک جادو جنات کے علاوہ اپنے فلمیں دیکھتا ہے, فضولیات دیکھتا ہے, گانا بجانا سنتا ہے, تو وہ بھی ڈپریشن فیل کرتا ہے. فلمیں اور ڈرامے, گالم گلوچ اور گانا بجانا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیطانی نیٹ ورک ہے. میں تو یوں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ سارا سسٹم ہے, فلموں کے انداز میں, ڈراموں کے انداز میں, فضولیات اور بے حیائی کے انداز میں, یہ خبیث اور ابلیس کا اکیڈمی سینٹر ہے. اس کا یہ اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے ابلیس کی. اس سے یہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کیسے کرنی ہے. اب دیکھیں کہ جو بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو انسان آٹومیٹک جو ہے نا وہ اپنے خیالات کو چینج کر لیتا ہے اور خود بخود چینج ہو جاتے ہیں. اسٹارٹنگ میں ہی اب اس وقت موجودہ سچویشن دور ہی ایسا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان اس طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. سوچتے ہیں کہ چلیں جی ٹائم کم ہے, مطلب ٹائم فری ہے, کوئی اور کام نہیں ہے, تو موبائل کا بھی دور ہے. ہر آسانی, ہر پرسن کے لیے بہترین آسانی ہے کہ وہ موبائل کے اوپر انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے جی, وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے جی, وہ اس میں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. جب یہ چیزیں بندہ دیکھتا ہے تو آٹومیٹک ہی انسان جو ہے نا وہ شیطانی چالوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب وہ ڈپریشن فیل کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے, فلمیں, ڈرامے, فضولیات, لغویات, گانا بجانا, یہ سارا سن کر جب بندہ ڈپریشن فیل کرتا ہے, انگزائٹی فیل کرتا ہے, تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کی علامت بننا شروع ہوئی, کسی نے جادو کر دیا, اور کوئی مسئلہ مسائل جو ہے نا وہ شک و شبہات کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے جو ہے نا وہ پھر معالجین کے پاس جاتے ہیں. معالجین جو ہے وہ ڈپریشن کو, مریض کو بے چین دیکھ کر وہ اپنی طرف سے ڈائگنوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ چیک ہی کوئی نہیں کیا جاتا. اب اس میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کافی سارے مریض کہ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ جادو ہے, اور ان کو جادو کے اوپر ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا, علاج بھی کیا گیا, ان کو پڑھائیاں بھی بتائی گئیں, سارا کچھ کیا گیا. جب ڈیپلی ریسرچ کی یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اس کا رزلٹ نیگیٹیو ہی رہا, اس کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑنا اور یہ ساری چیزیں. تو جب ڈیپلی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ تو فلمیں دیکھنے کا عادی ہے, یہ تو ڈرامے دیکھنے کا عادی ہے, یہ تو فضولیات دیکھنے کا عادی ہے. تو پھر ان کو اس چیزوں سے منع کیا گیا تو وہ بندہ بغیر پڑھائی کے تھوڑا سا سیٹ ہونا شروع ہو گیا. جب نماز روزہ کی طرف آنا شروع ہو, آپ دیکھیں کتنا صاف اور کلیئر ایک ایفیکٹ آتا ہے انسانی پوزیشن کے اوپر, ایک انسانی مائنڈ کے اوپر. دیکھیں کتنا صاف کلیئر اس کا اثر آتا ہے کہ ایک بندہ جب با جماعت نماز پڑھتا ہے, بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش فیل کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا ایک فریش فیل کرتا ہے. تو جب ایک بندہ فلمیں, ڈرامے, ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ آٹومیٹک ذرا بعد میں دیکھتے دیکھتے تو ذرا فریش ہوتا ہے, لیکن دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا ڈپریشن سا فیل کرتا ہے ذرا وہ, کیونکہ فلموں کے اندر ایک بڑی کارروائی ہوتی ہے کہ بڑے خوبصورت چہرے لے کے وہ ایک فلمیں بنائی جاتی ہیں, گھریلو سٹوری بنائی جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے بنائے جاتے ہیں, اور بڑا ایک عجیب و غریب ماحول بنایا جاتا ہے. تو لوگ دیکھ کے اس میں کچھ خواہشات پیدا کرتے ہیں اپنے دماغ میں کہ میں بھی ایسے ریچ پرسن ہوں, میرے پاس بھی گاڑیاں ہوں, میں بھی اتنا پاورفل انسان ہوں. تو وہ ساری خواہشات کو اجاگر کرتی ہیں فلمیں. جب یہ خواہشات اجاگر ہوتی ہیں انسان کے اندر تو آٹومیٹک انسان اس میں کیونکہ ان چیزوں کو اصلیت تک تو پہنچ نہیں سکتا, لیکن وہ خواہشات اجاگر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی, بے چینی, یہ ساری چیزیں فیل کرتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. معالجین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آل راؤنڈ کام کریں, صرف اور صرف جادو جنات نظر باد کے اوپر ہی صرف فوکس نہ کریں, صرف یہی دکانداری نہ چلائیں. انسان کوئی بھی پرسن ہے اس کو پورا گائیڈنس کیا جائے کہ شروع سے اینڈ تک,
کہ اس کا لائف سٹائل کیسے ہے، وہ کس طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، دین کی طرف زیادہ ہے یا دنیا کی طرف، یہ سارا آل راؤنڈ اس کو چیک کر کے ساری کی ساری اس کے ساتھ رہنمائی کی جائے، اس کو پڑھائیاں بھی بتائی جائیں، اس کو اس فضولیات، لغویات، گانا بجانا اور فلم ڈراموں سے بھی محفوظ کرنے کا اس کو پورا طریقہ بتایا جائے کہ وہ محفوظ کیسے ہو ان چیزوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر، شکر اور درگزرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ خیر کی جو ایک پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچے، اور نہ جانے کہاں تک کسی مستحق جس کو ضرورت ہے اس تک یہ میسج پہنچے، تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔